الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم، اس کا احسان، اس کا انعام ہوا کہ اس نے ہم سب کو اپنے مقدس گھر کے اندر، پاکیزہ گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہمیں بار بار اپنے مقدس گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو میرا عزیز اور بزرگوں، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی نجات کی رات، برات کی رات، مغفرت کی رات، مغفرت چاہنے کی رات، اللہ رب العالمین کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کی رات، رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کی رات۔ اس رات کی حدیث شریف کے اندر بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن اس رات کے بارے میں کچھ لوگوں نے غلو کر دیا ہے، اس کی فضیلتوں کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ جو فضیلتیں شب قدر کے لیے تھی، وہ فضیلتیں لوگوں نے شب برات کے لیے لکھ کر ڈالی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شب قدر کی فضیلت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اس آیت کریمہ کے اندر شب قدر مراد ہے، اور سورہ قدر کے اندر اللہ رب العالمین نے شب قدر کا تذکرہ فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہوتی ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ لیکن یہ تمام کی تمام فضیلتیں شب قدر کی رات کے لیے خاص ہیں، جو رمضان کے آخر عشرے کے اندر آتی ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ فضیلتیں شب برات کے لیے لکھ ڈالی ہیں، لیکن یہ چیز قرآن کی آیات کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ شب قدر کے لیے لکھی گئی ہیں، اس میں واضح طور پر اس بات کو بتایا گیا ہے کہ یہ تمام کی تمام فضیلتیں شب قدر کے لیے ہیں۔ شب برات بھی اگرچہ فضیلت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، اور راتوں کے مقابلے میں اس رات کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن اتنی فضیلت نہیں جتنی لوگوں نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ اس رات کے اندر تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس رات کے اندر رزق اتارا جاتا ہے،
اس رات کے اندر آنے والے سال کے تمام کام فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام چیزیں خاص ہیں شب قدر کے لیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر اس رات کے اندر ان کو کر لیا جائے تو وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ کیا اس رات کے اندر عبادت کا کوئی خاص طریقہ موجود ہے؟ تو دیکھیے دوستو، اس رات کے اندر کوئی عبادت کا خاص طریقہ موجود نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں، جس طریقے سے آپ کو آسانی ہو، اس طریقے سے آپ عبادت کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ ہم نے دوسری ویڈیو کے اندر بیان کر دیا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا عزیزوں اور بزرگوں اور دوستوں، یہ رات فضیلت والی رات ہے، اس بات کے اندر شک نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ فضیلتیں جتنی اس کے لیے بیان کی جاتی ہیں وہ احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے۔ اب اس رات کے اندر عبادت کے ساتھ میں قبرستان جانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں قبرستان ایک بار جانا ثابت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک بار قبرستان تشریف لے گئے ہیں، اور وہ بھی آپ تنہا اکیلے اور بغیر کسی کو بتائے ہوئے تشریف لے گئے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ آج کل جو ہم قبرستان جاتے ہیں، ایک جنبی غفیر ہوتا ہے، ٹولیاں بن کر کے جاتی ہیں، لوگ اکٹھے ہو کر کے جاتے ہیں، یہ بالکل طریقہ خلاف ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے۔ اگر آپ کو قبرستان میں جانا ہے، ایصال ثواب کے لیے جانا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، تو آپ تنہا جائیں، اور تنہا جانے کے بعد میں آپ مردوں کو ایصال ثواب کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی موت کو یاد کریں، اور اس بات کا غور و فکر کریں کہ جس طرح سے مردے آج قبروں کے اندر مجبور پڑے ہوئے ہیں، کل ہم بھی اسی طرح سے مجبور ہوں گے۔ اس بات کی غور و فکر کرنی چاہیے، اور ثواب پہنچانے کے لیے ٹولیاں بنا کر کے نہیں جانا چاہیے۔ یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں۔ اور بہت سی ایسی خرافات ہیں جو شب برات کے موقع پر لوگوں کے درمیان میں رائج ہو گئی ہیں۔ بچوں کو آتش بازی کے لیے، پھلجھڑی چھڑانے کے لیے، آتش بازی کرنے کے لیے، پٹاخے پٹخانے کے لیے گھروں سے پیسے دیے جاتے ہیں، حالانکہ شب برات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ شب برات کو مبارک رات مانتے ہیں، فضیلت والی رات مانتے ہیں، مغفرت والی رات مانتے ہیں، دوسری طرف آپ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے، آتش بازی کرنے کے لیے، پھلجھڑیاں چھڑانے کے لیے، پٹاخے چھڑانے کے لیے اپنی اولاد کو پیسہ دے رہے ہیں۔ غور کیجئے اور اس بات کو سوچئے، اگر آپ اپنی اولاد کو آتش بازی کے لیے، پھلجھڑیاں چھڑانے کے لیے، پٹاخے چھڑانے کے لیے پیسے دیتے ہیں تو آپ اس کے اندر گنہگار ہیں، آپ سے اس بات کا حساب ہوگا۔ میرا عزیز اور بزرگوں، اس بات کی ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ ایک طرف تو ہم اس کو مقدس راہ سمجھتے ہیں، برکت والی راہ سمجھتے ہیں، فیصلے والی راہ سمجھتے ہیں، اللہ سے بخشش کرانے کی راہ سمجھتے ہیں، دوسری طرف آتش بازی کی جا رہی ہے، پھلجھڑیاں چھڑائی جا رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، بچوں کو پیسہ دے کر کے بگاڑا جا رہا ہے۔ آپ اس بات کو سوچئے، جب یہ فضیلت والی رات ہے تو اس میں گناہ کرنے کا گناہ بھی تو زیادہ ہوگا۔ اس بات کی آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ اور طرح طرح کی خرافات، طرح طرح کی بدعات، قبرستان کے اندر ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، لوگوں کو جاگنے پر مجبور کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب تک آپ ذوق کے ساتھ میں، شوق کے ساتھ میں اور اپنے بدن کی مضبوطی کے ساتھ میں عبادت کر سکتے ہیں، آپ عبادت کیجئے، اور جب آپ کو نیند آنے لگے آپ عبادت بند کر دیجئے اور سو جائیے، کیونکہ رات کی عبادت نفل ہے اور فجر کی نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ آپ نفل کے چکر میں فرض کو نہیں چھوڑ سکتے۔
طرح طرح کی خرافات بدعات ہو رہی ہیں، کہیں حلوے پکائے جا رہے ہیں۔ بہت سے حضرات معلوم کرتے ہیں کہ حلوہ اگر کسی نے بھیجا ہے شب برات کے موقع پہ اس کو کھانا چاہیے یا نہیں۔ اس کے کھانے کو ناجائز تو نہیں کہا جا سکتا، ناجائز تو وہ کھانا ہوتا ہے جو غیر اللہ کے نام پر چڑھایا جاتا ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن یہ بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے، حلوے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور مثال دی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا دندان مبارک شہید ہوا تھا اس لیے ہم حلوہ بناتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا جو دندان مبارک شہید ہوا ہے وہ احد کی لڑائی میں ہوا ہے، وہ شب برات کے مہینے میں نہیں ہوئی ہے۔ اس بات کی غور و فکر کرنی چاہیے کہ تمام کی تمام رسومات، تمام کی تمام بدعات، تمام کے تمام خرافات جو ہمارے درمیان میں رائج ہیں، ان کو ہمیں اپنے سماج سے نکال دینا چاہیے، اور اصلاح معاشرہ یعنی معاشرے کی اصلاح کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ اور اس رات کے اندر جو بھی حضرات عبادات کرنا چاہتے ہیں یا خواتین عبادت کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ جب تک ذوق اور شوق کے ساتھ میں، جاگنے کے ساتھ میں عبادت کر سکتے ہیں، آپ عبادت کیجئے، نوافل پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، تسبیحات پڑھیے، ذکر و اذکار کیجئے۔ لیکن جب آپ کو نیند آنے لگے، آپ پر نیند طاری ہونے لگے، اس کے بعد میں عبادت بند کر دیجئے اور آپ سو جائیے، اور فجر کی نماز کے لیے ضروری اٹھیے، کیونکہ فجر کی نماز کا ادا کرنا فرض ہے، اور رات کی عبادت نفل ہے۔ آپ نفل کے چکر میں فرض کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے عزیز اور بزرگ اور دوستو، اس رات کے اندر دو چیزوں کا ثبوت ملتا ہے: رات کی عبادت، رات کا قیام، اور صبح کا روزہ۔ بہت سے حضرات معلوم کرتے ہیں کہ کیا شب برات کے مہینے میں بھی عرفہ ہوتا ہے، عرفے کا روزہ رکھا جائے گا؟ کیا شب برات کے موقع پر 3 روزے رکھنے چاہیے؟ میرے عزیز اور بزرگوں، عرفہ ہوتا ہے بقرعید کے موقع پر، بقرعید سے ایک دن پہلے نویں ذی الحجہ کو عرفہ ہوتا ہے، اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، اس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ شب برات کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں عرفہ نہیں ہوتا، تو شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس کے اندر عبادت کر لیں، اور صبح کا 15 شعبان کا آپ روزہ رکھ لیں۔ ان 2 چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس مبارک رات کے اندر بھی گناہ کو نہیں چھوڑتے، شراب کو نہیں چھوڑتے، زنا کے عادی ہیں، شراب کے عادی ہیں، آپ بوڑھے ہو کر بھی زنا کے اندر مبتلا ہیں، یا آپ والدین کے نافرمان ہیں، یا آپ رشتوں کو توڑنے والے ہیں، یا آپ اسی طرح سے قطع رحمی کرنے والے ہیں، والدین کے نافرمانی کرنے والے ہیں، شراب کے عادی ہیں، تو میرا عزیز و بزرگوں، جب تک آپ ان تمام گناہ کبیرہ سے توبہ نہ کر لیں، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، آپ کی مغفرت نہیں ہوگی۔ مغفرت کے لیے شرط ہے کہ آپ پرانے گناہوں کو چھوڑ دیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا ارادہ کریں، عزم کریں، تو آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، آپ اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے متقی و پرہیزگار بندے بن سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہوگی کہ تمام کے تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے آپ کو پکا عہد اور پختہ ارادہ کرنا ہوگا کہ آئندہ زندگی کے اندر انشاءاللہ میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ کی نیت اس طرح سے ہے تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور آپ کی توبہ قبول ہوگی، آپ جو کچھ عبادات کریں گے وہ قبول ہوگی، آپ کی تلاوت قبول ہوگی، آپ کی نوافل قبول ہوں گی، آپ کے تہجد قبول ہوں گے، آپ کے ذکر و اذکار قبول ہوں گے، آپ کی تسبیحات قبول ہوں گی۔ اگر آپ نے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کیا، آپ گناہ پر گناہ کرتے رہیں، تو میرا عزیز و بزرگوں، پھر آپ مغفرت کے خواہش مند نہ بنیں۔ مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے شرط یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیا جائے اور آئندہ کسی بھی
دور کے اندر کسی بھی وقت کے اندر گناہ کو نہ کرنے کا ارادہ کیا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر گناہ صادر ہو جائے تو پھر اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، گر گڑائے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، معافی مانگے۔ میرا رب کریم معاف کرنے والا ہے۔ تو میرا عزیز و بزرگوں، مختصر بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر جو آپ عبادت کریں وہ جب تک کریں جب تک آپ پر نیند کا غلبہ نہ ہو۔ آپ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے عبادت کر سکتے ہو، عبادت کریں، اس کے بعد میں آپ سو جائیں اور فجر کی نماز کا ضرور اہتمام کریں۔ میں نے کئی بار بتلا دیا ہے کہ رات کی عبادت نفل ہے اور فجر کی نماز پڑھنا، ادا کرنا فرض ہے۔ فرض کے لیے نفل کو بڑھاوا نہیں دیا جا سکتا، بلکہ فرض کے بارے میں سوال ہوگا، نفل عبادات کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ نفل عبادات کا تو اتنا مسئلہ ہے، آپ کرتے ہیں تو آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ میرا عزیز و بزرگوں، دعا کیجئے کہ خداوند قدوس کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، ہماری بخشش کا سامان بنائے۔ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر سکون اور اطمینان عطا فرمائے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔